السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول خواب شیشے کا کی قسط نمبر 10 جو کہ تحریر ہے عفت زہر طاہر کی۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ساتھ میں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں بھی ضرور لکھ کر بتایا کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ وہ سمرا کے سینے سے لگی تو اندر تک ایک طمانینت اتر آئی۔ اب تو بڑی محبت اور لاڈ آ رہا ہے پھپھو پر، اور وہاں سے محترمہ کا دل نہیں کر رہا تھا گھر آنے کو۔ وہ اتنے سامنے بیٹھتے ہوئے دلچسپ نظروں سے سومیا کو دیکھ کر شکایت لگائی تو سمرا ہنسنے لگی۔ تمہارے پاس تو ٹائم ہوتا نہیں کسی کو لفٹ کروانے کا۔ سومیا نے اسے گھوڑا۔ ارے یہ کیا بات کہہ دی، ماما سے پوچھو۔ ادھر انہوں نے آرڈر کیا تمہیں لانے کا، ادھر میں نے تعمیل کر دی، وہ فی الفور بولا، ساتھ ہی ان کی گواہی بھی ڈال دی تو سمرا مسکرا دی۔ ہنسی اور باتوں کی آواز سن کر کچن کی طرف جاتی مہرماں تجسس کے مارے لاؤنج میں آئی تو پہلی نظر سامنے بیٹھے فریش موڈ میں کوئی قصہ سناتے موہت پر پڑی اور سمرا کے ساتھ جڑ کر بیٹھی سومیا۔ وہ فوراً پلٹنا چاہتی تھی مگر اسی اسلام میں وہ تینوں سے دیکھ چکے تھے تو اسے سلام کرنا ہی پڑا۔ جاؤ جا کر پہلے کولڈ ڈرنک بھیجو اور پھر چائے کا انتظام کرو۔ مہرماں کو جھٹکا سا لگا، یہ آرڈر موہت کی طرف سے جاری ہوا تھا۔ اس نے بے اختیار موہت کو دیکھا، وہ سیریس تھا۔ مہرماں کو سبکی کا احساس ہوا، ابھی 2 دن پہلے ہی تو اس نے باتوں سے پکڑ کر اسے کمرے سے باہر نکالا تھا اور آج یہ ملازمہ جیسا برتاؤ۔ وہ لب نیچے پلٹ گئی تھی، دل تو بے اختیار چاہا کہ اسے منہ توڑ جواب دے لیکن فی الحال وہ غصہ دبا گئی۔ سومیا نے موہت کے لبوں پر پھیلی محظوظ کن مسکراہٹ کو غور سے دیکھا۔ مبین افندی بادب سے آغا جان کے کمرے میں بیٹھے تھے، تکیے سے ٹیک لگائے، سینے پر کتاب اوندھی رکھے۔ آغا جان اپنے بستر پر نیم دراز تھے۔ آغا جان آپ نے بہت بڑا فیصلہ کیا ہے اکاؤنٹس کا شعبہ موہت کے حوالے کر کے، وہ دبے لفظوں میں بولے تو آغا جان نے تادیبی نظر سے انہیں دیکھا۔ بیوقوف نہیں ہے وہ، اور نہ ہی بچہ ہے، دیکھا نہیں کیسے باپ کی سیٹ سنبھالی ہے اس نے، بلکہ تم لوگوں کا آدھا بوجھ بھی بانٹ لیا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے آغا جان، مگر اکاؤنٹس کا شعبہ تو ہمیشہ سے آپ کے زیر نگرانی رہا ہے۔ مبینہ افندی مطمئن نہیں تھے۔ اب بھلا وہ اپنے سے 2 گنا چھوٹے کل کے بچے کی میز پر چیک بھیج کر اپروول کا انتظار کیا کریں گے؟ مجھے موہت پر پورا بھروسہ ہے مبین، اور ویسے بھی اب میرے آرام کے دن ہیں، میرا پوتا، میرا ایک بازو مل گیا ہے مجھے۔ وہ تفاخر آمیز انداز میں بولے تو مبین افندی نے مزید بحث بیکار جانی اور بات ہی بدل دی۔ طلال کی والدہ شادی کی تاریخ لینے آنا چاہتی ہیں۔ طلال نے اب کاروبار میں حصہ لینا شروع کر دیا ہے، اپنا بزنس ہے، آہستہ آہستہ انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گا۔ آغا جان نے پرسکون انداز میں ہنکار بھرا۔ موہت گھر کا ہی بچہ ہے، اس کے بارے میں بھی سوچ لیتے مبین۔ وہ آغا جان کی بات بہت اچھی طرح سے سمجھے۔ بالکل آغا جان، گھر میں دوسری بچیاں بھی ہیں، جو جس کے نصیب میں ہوا، پھر میں طلال کے گھر والوں کو آنے کا کہہ دوں، تاریخ آپ بتا دیں۔ انہوں نے بڑی خوبصورتی سے بات لپیٹی۔ آغا جان نے تفصیلی بات چیت کے بعد وہ کمرے میں آئے تو صدیقہ منتظر تھیں۔ اللہ رحم کرے، انہوں نے ساری بات سن کر آغا جان کا موہت اور مہرماں کے متعلق موقف سنا تو بے ساختہ کہہ اٹھیں، اللہ خیر خیریت کے ساتھ یہ وقت گزار دے، سب نے نظر ہی رکھ لی ہے میری بچی پر۔ وہ ناگواری سے بولی، ایسی بات نہیں ہے صدیقہ، آغا جان نے موہت کو صحیح معنوں میں وارث مان لیا ہے، اس لیے ان کا خیال ہے کہ گھر کی کوئی بچی ہی اسے بیاہی جائے تاکہ جائیداد کا مسئلہ نہ بنے۔ خیر موہت سے کسی کی شادی ہو نہ ہو مگر میری بچیوں کا حصہ ہے جائیداد اور زمین میں، انہوں نے تنک کر کہا تھا، پھر انہیں ہلکا سا گھور کر دیکھا، اور سمرا کے بیٹے کو تو میں مر کر بھی داماد نہ بناؤں۔ پہلے ہی ان کے ماں بیٹے کے مزاج 7ویں آسمان پر پہنچے ہوئے ہیں، وہ تو ہمارے سروں پر چڑھ کر ناچیں گے پھر۔ اب ایسی بھی بات نہیں، موہت کے طور اتوار میں پہلے سے کافی تبدیلی آئی ہے، پہلے جیسا شدت آمیز رویہ نہیں ہے اس کا اب۔ مبین صاحب نے اعتراف کیا، میٹھے نہیں بنیں گے ماں بیٹا تو میٹھا میٹھا ہپ ہپ کیسے کریں گے؟ وہ چمک کر بولی۔ مبین صاحب نے تحیر سے انہیں دیکھا، پھر بات سمجھ کر بولے، سلام ہے تم عورتوں کی سوچ کی گہرائی کو، بھئی یہ سب تو ویسے بھی اسی کا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے اسے اپنی شخصیت پر پردے ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ صدیقہ کسی پر اعتبار بھی کر لیا کرتے ہیں۔ انہوں نے تادیبی انداز اپنایا تو وہ نخوت سے سر جھٹک کر رہ گئیں۔ ان کا سمرا سے روابط بڑھانے کا قطعاً ارادہ نہ تھا، بے شک وہ کتنی بھی اچھی بن جاتی۔ بہرحال خوشی کی خبر یہ تھی کہ آغا جان نے مہرماں اور طلال کی شادی کی تاریخ طے کرنے کا عندیہ دے دیا تھا۔ ان کے دل میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔ وہ ناشتہ بنا رہی تھی جب موہت اور سومیا کچن میں داخل ہوئے۔ میں ناشتہ لا رہی تھی بس، مہرو نے مسکرا کر سومیا کو دیکھا۔ کس کا ناشتہ؟ موہت نے بھویں اچکا کر استفسار کیا۔ تمہارے اور سومیا کے لیے، باقی سب تو کر چکے۔ مہرماں کو مجبوراً اسے بات کرنا پڑی، ورنہ تو جس دن سے اس نے کمرے سے باہر نکالا وہ اپنی تمام تر وجاہت سمیت زہر لگنے لگا تھا۔ مہربانی محترمہ، تم اپنے تجربات طلال صاحب پر کرنا، مجھے لیبارٹری بننے کا شوق نہیں۔ چلو سومی، میرا ناشتہ تم تیار کرو گی۔
وہ اس قدر صاف گوئی بلکہ منہ پھٹ ہونے کا مظاہرہ کرے گا مہرماں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ یہ ٹھیک ہے کل ہی طلال کے گھر والے ٹھیک 1.5 ماہ بعد کی تاریخ مقرر کر گئے تھے اور اسی وجہ سے تائی جان نے کچن کی آدھی ذمہ داری گویا مہرماں پر ہی ڈال دی تھی، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ مہر کو کچھ پکانا نہیں آتا تھا۔ دل چاہا ہاتھ میں تھامی 2 فرائی انڈوں والی پلیٹ موہت کے سر پر دے مارے۔ ابھی کل تو کولڈ ڈرنکس لانے کا آرڈر دے رہا تھا۔ اوپو، میں نے تو خود ساری عمر ہاسٹلز میں گزار دی ہے موہت، مجھے کیا پتا کیسے ناشتہ کھانا بنتا ہے۔ سومیا ٹھٹائی سے ہنس کر بولی تو موہت نے اسے ہلکا سا گھوڑا، پھر مہرماں کے ہاتھ میں تھامی پلیٹ کو دیکھا۔ اسی لیے کہتے ہیں بندہ منہ سے بات نکالنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچ لے۔ مہرماں نے تلخی سے کہہ کر پلیٹ کاؤنٹر پر پٹکنے والے انداز میں رکھی۔ آئی ایم سوری مہرماں، اس کی تو عادت ہے فضول باتیں کرنے کی۔ میں تو یہی ناشتہ کروں گی، ڈونٹ وری۔ سومیا کا دل فوراً پسیج گیا۔ ویری گڈ، کیونکہ جو بریڈ اور انڈے تھے میں نے بنا دیے، اب کھانا ہے تو یہی کھانا ہے، اور اگر نہیں کھانا تو بھی یہی کھانا ہے، وہ جتانے والے انداز میں کہتی سلگ کر باہر نکل گئی۔ اوف، سومیا نے حیرت سے موہت کو دیکھا۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ صرف تم ہی ہو جو جانے کس پر پڑے ہو، مگر تمہارا تو سارا ددیال ہی ماشاء اللہ سے۔ موہت نے بے اختیار کہکا لگایا، پھر وہ ناشتے کا جائزہ لینے لگا۔ چلو جلدی سے لے کر باہر، شکل سے تو مزیدار لگ رہا ہے۔ بہت بدتمیز ہو موہت، اس بیچاری کا خون کیوں جلایا پھر؟ اچھا ہے شادی ہے، کچھ دنوں میں اس کی اتنا خون بنا کر موٹاپا پالنے کی ضرورت ہے، وہ ڈٹائی سے بولا۔ سومیا ہنستے ہوئے ناشتہ ٹرے میں رکھنے لگی۔ گلنار کا فون تھا۔ واش روم سے نکلتے کبیر نے لپک کر موبائل اٹھایا۔ السلام علیکم لالا، کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک، تم سناؤ پلوشا اور بی بی گل کیسی ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے باقی دونوں بہنوں کا پوچھا۔ ہم سب تو ٹھیک ہیں لالا، تم ہی شہر جا کر بھول جاتے ہو بس۔ گلنار اس سے 1 سال بڑی تھی، پھر پلوشا تھی، اور ان سب سے بڑی گل افشاں، جسے وہ سب بی بی گل کہتے تھے۔ گلناز بڑی ہونے کے باوجود اکلوتے بھائی کو پیار سے لالا کہہ کر بلاتی تھی۔ کیسے بھول سکتا ہوں پگلی، اور ہے ہی کون اب دنیا میں میرا؟ وہ زردہ ہونے لگا۔ آغا جان سے بات کی تم نے لالا؟ بات کرنے سے کچھ نہیں بننے والا گلناز، یہاں ہر کسی کو اپنا حق چھیننا پڑتا ہے۔ اس کے چہرے سے سرخی جھلکنے لگی تھی، انداز سلگتا ہوا تھا۔ تم ایک بار بات کر کے دیکھو، گلناز نے اصرار کیا۔ کہہ کر دیکھ چکا ہوں گلناز، مگر 3 نسلوں سے انہوں نے غلامی کی جن زنجیروں میں ہمیں جکڑا ہوا ہے نا، ان زنجیروں پر لگے تالوں کی چابی تو جیسے ہم گم ہی کر چکے ہیں۔ وہ عجیب سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ تو پھر لالا، مجیب کے گھر والے تو میرا جینا مشکل کر دیں گے۔ میں تو انہیں یہی آس دلا رہی ہوں کہ جلد ہی لالا کوئی حل نکالے گا۔ وہ بے بسی سے روحانسی ہونے لگی۔ ہو جائے گا کچھ نہ کچھ، تم پریشان مت ہو، کبیر نے اسے تسلی دلائی تھی۔ فون بند کر کے وہ کھڑکی میں کھڑا ہوا تو سخت کبیدہ خاطر تھا۔ آغا جان نے 3 نسلوں کی وفاداری کو بھی کسی کھاتے میں نہیں رکھا، اور اگرچہ کبیر کو انہوں نے اپنا دستِ راست بنا رکھا تھا، مگر غلاموں کو آزاد کرنا ان کی سرشت میں شامل نہ تھا۔ وہ نسوانی کہکوں کی آواز میں چونکا۔ اس کے کمرے کی کھڑکی سے لان کا ایک حصہ دکھائی دیتا تھا۔ لان میں ملاح اور فرزین محلے کے بچوں کو جمع کیے کرکٹ کھیل رہی تھیں، اور یہ لڑکی، اس نے بیٹ ہاتھ میں تھامے فرزین سے لڑتی ملاح کو نگاہ بھر کر بھی نہ دیکھا اور پلٹ گیا۔ یہ شہزادیوں کی سی آن بان والی لڑکی اسے خفا اور لڑتی جھگڑتی کیا اسی قابل تھی کہ اسے مہرا بنایا جاتا؟ وہ نفی سے سر ہلاتا، دل سے اٹھتی آوازوں کو سختی سے رد کر رہا تھا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ تائی جان اور چچی جان کا ارادہ نہ صرف بازار جانے کا تھا، بلکہ راستے میں طلال کے گھر بھی چکر لگانے کا تھا۔ میں بھی ساتھ چلوں گی، میری تو ابھی اتنی ساری شاپنگ رہتی ہے۔ تزئین جو اتنے دنوں سے مردہ دل سی پڑی تھی، ساتھ جانے کو تیار ہو گئی۔ شکر ہے تمہیں بھی ہوش آیا، سارے چچی نے اسے گھوڑا۔ پھر تائی جان کو یاد دلایا، بھابھی لگے ہاتھوں طلال سے شیروانی بھی چیک کروا لیں، کالر کا تھوڑا سا فرق تھا ناپ میں۔ ہاں، اسی لیے راستے میں ادھر سے ہوتے جائیں گے، وہ بولی۔ طلال کو ان لوگوں کے آنے کی خبر تھی، اسی لیے وہ گھر پر ہی تھا۔ میں بلاتی ہوں اسے، کسی دوست کا فون آیا تھا، وہی سنتے کمرے میں چلا گیا۔ طلال کی بھابھی نے کہا۔ تائی جان تو طلال کی ماما سے محو گفتگو تھیں۔ میں جاتی ہوں، ذرا سرپرائز دوں گی محترم کو۔ تزئین مسکراتے اٹھی تو بھابھی بھی وہیں خواتین کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ وہ دروازہ کھٹکھٹا کر لمحہ بھر طلال کی اجازت کے انتظار میں کھڑی رہی۔ کم ان، اجازت ملتے ہی وہ مسکراتے اندر داخل ہوئی۔ وہ جیکٹ پہنتا شاید باہر آنے کے لیے ہی تیار ہو رہا تھا۔ غیر متوقع طور پر تزئین کو سامنے دیکھ کر حیران ہوا۔ واٹ اے سرپرائز! ہاں، میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ آج آ کر تمہیں سرپرائز ہی کر دوں۔ تزئین مسکرائی۔ وہ پلٹ کر بال برش کرنے لگا۔ ویسے اگر ساتھ مہرو کو بھی لے آتی تو سرپرائز کا مزہ 2 بالا ہو جاتا۔ وہ آئینے میں تزئین کو دیکھتا شرارت سے بولا تو تزئین مسکرا بھی نہ سکی۔ اس پر فریوں چھڑکتا وہ تزئین کی خاموشی پر بھی غور کر رہا تھا، پھر اس کی طرف پلٹا۔ کیا بات ہے، تم کیوں اداس ہو رہی ہو؟ وہ قدرے حیران تھا۔ تزئین کا دل بھر آنے لگا۔ تم نے مہرو کو کیوں پسند کیا طلال؟
اس کا انداز عجیب تھا تو سوال عجیب تر، مگر طلال بنا سمجھے مسکرا دیا۔ پہلی بار اسے میں نے کیمسٹری لیب کے باہر دیکھا تھا۔ اس کی خوشی کے لیے آج کل میں مہرما کا نام ہی کافی تھا۔ تم بتاؤ، کیا وہ اس قابل ہے کہ اسے پسند نہ کیا جائے؟ وہ بہت دل پسند مسکراہٹ کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ تزین کے دل میں بہت کچھ جلا اور بہت کچھ ٹوٹا، اور یہ جلن اور ٹوٹ پھوٹ ہی تھی جو اسے اس بے اختیاری پر مجبور کر رہی تھی۔ کیوں طلال، تمہیں کیمسٹری لیب کے باہر کھڑی مہرما افندی دکھائی دی تو ساتھ تزین افندی کیوں نظر نہ آئی؟ وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولی تو اب کی بار طلال اس کی بات اور کیفیت کو نظر انداز نہیں کر پایا۔ کیا ہو گیا ہے تزین؟ ہم اچھے دوست ہیں، وہ بنا کہے نہ رہ سکا۔ وہ اچھی ہے اور میں صرف دوست۔ تزین کے منہ سے لفظ نکلے تھے اور اس پر پگھلا ہوا سیسا اس کے کانوں میں انڈیلا تھا۔ وہ سناٹے میں رہ گیا۔ تزین، وہ حد درجہ بے یقینی میں گھرا محض اتنا ہی کہہ سکا۔ جب سے گلابی پڑتی آنکھوں میں نمی کی چمک اسے وہ سب بتا گئی، وہ تزین کے لفظوں سے بھی نہیں سمجھ پایا تھا۔ مہرما بہت لگی ہے، اسے ہمیشہ سے سب کی توجہ ملی، یہ شاید اسے طریقہ آتا ہے سب کی توجہ حاصل کرنے کا۔ وہ آغا جان ہو، تم ہو یا موہت افندی، وہ دل گرفتگی سے کہہ رہی تھی۔ طلال نے ناگواری سے اسے ٹوکا، فضول باتیں مت کرو۔ وہ پلک کی نوک پر اٹکے آنسوں کو انگلی اور انگوٹھے سے جھٹکتے تلخی سے ہنسی، پھر طلال کی طرف دیکھا اور چیلنجنگ انداز میں بولی، یہ فضول باتیں نہیں تل حقیقت ہے اور تم بھی جانتے ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ تم اس حقیقت کو اپنا وہم سمجھ کر ٹالنے پر مجبور ہو۔ وہ میرا وہم ہی تھا تزین، تم مجھے بہکانے کی کوشش مت کرو، طلال نے قطعی مگر سرد لہجے میں کہا۔ تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا طلال؟ تزین نے حیرت اور قدرے دکھ سے اسے دیکھا۔ ابھی چند لمحوں پہلے ہی جذباتیت میں گھر کر وہ اپنے جذبات طلال پر آشکار کر چکی تھی، ایسے میں وہ اب جو بھی کہتی وہ طلال کو جھوٹ اور من گھڑت ہی لگتا۔ تم زیادہ ہی جذباتی ہو رہی ہو تزین، مجھے واقعی ان سب فضول باتوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب چلیں، میرے خیال میں سب باہر انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ سنجیدگی سے کہتے کہتے دروازے کی طرف بڑھا۔ طلال، تزین نے بے چین ہو کر اسے آواز دی۔ آنٹی میری بارات کی شیروانی لے کر آ گئی ہیں۔ تزین، اگلے ماہ میری شادی ہو رہی ہے مہرو کے ساتھ، میرے خیال میں اتنا سب تمہاری یادداشت واپس لانے کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ وہ چپتے اور تلخ لہجے میں کہہ کر بنا رکے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ تزین وہیں کھڑی اپنا ضبط آزما کر رہ گئی۔ در حقیقت اس کا کھل کر اپنے عظیم نقصان پر رونے کو جی چاہ رہا تھا۔ اس کی ماں ٹھوکر کھا کر سڑک پر گری، اس کی پیشانی خون آلود تھی۔ امی، اس سرد رات میں سڑک پر 14 سالہ نمیر وقار افندی بلک بلک کر رو دیا تھا، مگر سیاہ خاموش رات اور گہرے بادلوں کے سوا اس کی آواز سننے والا کوئی نہ تھا۔ وہ کسمسا کر ایک دم سے جاگا تو تنفس تیز ہو رہا تھا۔ چند ثانیے چت لیٹا وہ اس خواب کو دہراتا رہا۔ پچھلے کئی سالوں سے یہ خواب پہلے مسلسل اور اب وقفے وقفے سے اسے دکھائی دیتا تھا۔ نمیر کو پوری جزیات سے مت یاد تھا۔ بورڈ بیٹھا، یہ صدیقہ ہی تھیں جنہوں نے اسے گناہوں کی پوٹلی اور نہ جانے کس کس کی اولاد کہا تھا۔ انہوں نے آغا جان کا دھیان ایک بار بھی نمیر افندی کے معصوم چہرے کی طرف نہیں کرایا تھا۔ ایک ماں ہو کر دوسری ماں کا ساتھ دینے کے بجائے مخالف کیمپ میں کھڑی زرنگار پر تابڑ توڑ حملے کرتی رہی۔ بعض اوقات ہم انسانوں کو اپنے رویے اپنے الفاظ سے ہی مار دیتے ہیں، اور یہ موت عموماً روحانی ہوا کرتی ہے۔ ان کے یہ غلیظ الفاظ نمیر افندی کے کانوں میں ہی نہیں بلکہ دماغ میں بھی اترے اور نقش ہو گئے تھے۔ وہ پانی کا گلاس حلق میں انڈیل کر اٹھا اور کھڑکی کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ باہر چلتی سرد ہواؤں سے درختوں کے پتے لہرا رہے تھے۔ انسان کے بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی صورت اس کی راہ میں آ کھڑے ہوتے ہیں، پھر ان سے پہلو تہی ممکن نہیں ہوتی۔ مجبوراً ان گناہوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا ہی پڑتا ہے، تب اپنی بہت بھیانک شکل نظر آتی ہے انسان کو۔ وہ یک ٹک اندھیرے میں گھور رہا تھا اور ذہن میں بہت سی گٹمٹ آوازیں اور چہرے گھومتے تھے۔ ظالم اور تنفر آغا جان اور صدیقہ بیگم، جو شاید اپنے علاوہ کسی اور کو انسان سمجھتے ہی نہ تھے۔ سچ تو یہ تھا کہ اس گھر میں سوائے فاران افندی کے کسی نے ان کا ساتھ ہی نہیں دیا تھا، اور اب وہ سب لوٹانے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ سب جو انہی لوگوں نے مجھے دیا ہے۔ وہ خود سے کیا عہد دہرا رہا تھا۔ وہ ابھی سومیا کو چھوڑ کر آیا تھا اور آ کر بیٹھا ہی تھا کہ دندناتی مہرما اس کے سر پر پہنچ گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے موہت، تم اس طرح کا رویہ اختیار کر کے مجھ پر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ وہ جو صوفے کی پشت پر سر ٹکائے آنکھیں مل کر ڈرائیونگ کی تھکاوٹ اتارنے کا سوچ رہا تھا، بے اختیار سیدھا ہوا۔ وہ سمت تھی، یہی کہ میں نے تمہارا موبائل واپس کر کے غلطی کی ہے اور اس کی سزا تم مجھے ایسے دو گے۔ اس نے اضافہ کیا، میرے اس رویے کا سمپل سا مطلب ہے کہ مہرما، اور وہ یہ کہ میں ایسا ہی ہوں۔ وہ بالکل سنجیدہ تھا۔ مہرما تلملائی، مائی فٹ، تم جیسے بھی ہو، مگر ہر کسی کے سامنے تمہیں میری انسلٹ کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اکیلے میں اجازت ہے کیا؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ مہرما تپ اٹھی، ذرا سی فیور کیا دے دی، تم تو سر پر ہی چڑھتے جا رہے ہو۔ معذرت کر لی تھی میں نے، صاف لفظوں میں بتا دیا کہ طلال ان باتوں کو پسند نہیں کرتا۔ آئی ایم سوری ٹو سے، تمہیں بھی وہ کوئی خاص پسند نہیں کرتا ہے۔
وہ بڑی صاف گوئی سے کہہ رہی تھی۔ کبھی اسے بھی بتا دینا کہ میں اسے کیا سمجھتا ہوں، موہت نے عام سے انداز میں کہا تو اس کی طلبوں پر لگی اور سر پر جا بجھی۔ شٹ اپ، تمہارے سمجھنے نہ سمجھنے سے کیا فرق پڑتا ہے اسے، وہ جانتا ہے کہ میں اسے کیا سمجھتی ہوں۔ اسے جھاڑتے ہوئے وہ میں پر زور دے کر بولی۔ اللہ رے، یہ انداز شعلہ بیاں، گویا مہرماں افندی کا کسی کو خاص سمجھ لینا کوئی کمال ہی ہے جو طلال نے حاصل کر لیا ہو۔ تم چاہو تو میں تمہاری اس بات کی تالیاں بجا کر داد دے سکتا ہوں۔ وہ تحمل سے کہہ رہا تھا مگر مذاق اڑاتا تو مہرماں نے محسوس کیا۔ تم برائے مہربانی صرف اتنا کرو کہ دوستی نہیں نبھا سکتے تو دشمنی بھی مت نبھاؤ۔ اس قدر انسلٹنگ رویہ رکھو گے تو میں بھی کم نہیں کروں گی، وہ دانت پیس کر بولی۔ انداز ایسا تھا جیسے اسے پتہ نہیں کتنی عاجز آ چکی ہو۔ دوستی تم نے ختم کی ہے مہرماں افندی، وہ کہتے ہوئے اٹھا اور اس کے مد مقابل آیا، اور جہاں دوستی نہ ہو وہاں پھر دشمنی ہی ہوا کرتی ہے، مگر میں دشمن بھی دیکھ بھال کر بنانا پسند کرتی ہوں۔ رشتے دار تو اللہ کی دین ہوتے ہیں، کم از کم دشمن تو بندہ چن کر بنائے، وہ تڑک کر بولی۔ لاؤنج میں داخل ہوتے سمرا بری طرح ٹھٹکی۔ مہرماں ذرا اپنی زبان کو لگام دینا بھی سیکھو، بہت تھوڑے دن ہی رہ گئے ہیں تمہاری شادی میں، سسرال میں لڑکیوں کی اتنی تیز زبان برداشت نہیں کی جاتی۔ سمرا نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے چپتے لہجے میں کہا تو وہ جہاں کی تہاں رہ گئی، مگر جواب نہ دینے کی پابندی تو مہرماں پر تھی۔ صدیقہ تو اس پابندی سے مستثنیٰ تھیں، کچن سے گویا اڑتی باہر آئیں۔ واقعی اپنی چچی کی مثال اس کے سامنے ہے، تمہارا بھی تو یہی قصور تھا، اونچی آواز میں بولنا اور زبان چلانا، یوں ہی تو 14 سال کا بن باز نہیں کاٹا تم لوگوں نے۔ موہت نے آگے بڑھ کر غصے سے لال پڑتی سمرا کے شانوں پر فوراً بازو پھیلایا اور انہیں لیے ان کے کمرے کی طرف چل پڑا، مگر یوں کہ اس کی آواز صدیقہ بیگم اور مہرماں کی سماعتوں سے ٹکرا رہی تھی۔ کول ڈاؤن ماما، آپ جانتی ہیں افندی ہاؤس والوں کی زبانیں کیسے زہر اگلا کرتی ہیں۔ 14 سالوں میں ہمارا بن باز ختم ہوا ہے تو ضروری نہیں ان کا زہر بھی ختم ہوا ہو، سو ریلیکس ہو جائیں۔ اوف، مہرماں تلملائی۔ دیکھ لیا، اسی دن کے لیے منع کرتی تھی اسے منہ لگانے کو، جیسی ماں منہ پھٹ ویسا ہی بیٹا بھی، صدیقہ بیگم تنفر سے بولی۔ اب سوچ لیا ہے امی، زندگی بھر اس شخص کو منہ نہیں لگاؤں گی، مہرماں دھنک کر بولی۔ بہت سی باتیں ہم یوں ہی منہ سے نکال دیا کرتے ہیں، مگر یہی باتیں کبھی کبھار قسمت سے میل کھا جاتی ہیں، اس لیے پہلے سوچو سمجھو اور پھر بولو۔ مہرماں کی شادی ہو رہی ہے نمیر، سومیا نے جھجکتے ہوئے اطلاع دی تھی۔ لمحہ بھر کو وہ خاموش ہوا، پھر سرد مہری سے بولا، جانتا ہوں میں، تم نے کیا یہی خبر دینے کے لیے کال کی تھی؟ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اب تم بھی اپنا دل اور ذہن بدل لو۔ کیا موہت افندی کے ساتھ بھی یہی سب نہیں ہوا؟ اگر وہ اپنا آپ، اپنا انداز بدل سکتا ہے تو نمیر افندی کیوں نہیں؟ وہ جذباتی ہونے لگی۔ موہت افندی کا بدلنا بنتا ہے سومیا، ہو سکتا ہے وہ ان کی جھوٹی محبتوں سے ہی پگھل جائے، مگر نمیر وقار افندی، اسے ان لوگوں نے میڈل سے نواز رکھا ہے، ناجائز اولاد کے میڈل سے، گن کی پوٹ سے، پتہ نہیں کس کا گناہ، وہ تلخ تھا، زہریلا ہونے کی حد تک تلخ۔ اللہ کا واسطہ ہے بس کر دو نمیر، سومیا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھیج لیا۔ یہ تو کچھ نہیں سومیا، اس رات جو کچھ میں نے اور میری ماں نے ان بھیڑیے نما انسانوں کے سامنے کھڑے ہو کر سنا، وہ سب کسی پتھر سے کہا جاتا تو اس کی سخت دلی کے آگے وہ پاش پاش ہو جاتا، کسی جنگل میں آگ لگتی تو سارا جنگل جل کر راکھ ہو جاتا۔ سومیا، انہوں نے وہ سارا زہر، وہ ساری سنگ دلی اور وہ ساری آگ ایک بے بس، بیوہ، مجبور اور مسکین ماں اور اس کے معصوم 14 سالہ بچے کے اوپر انڈیل دی۔ وہ جل کر راکھ ہو گیا، مگر اس کا دل پتھر بن گیا۔ ہمارا دین معاف کرنا سکھاتا ہے نمیر، آنکھ کے بدلے آنکھ اور ہاتھ کے بدلے ہاتھ بھی ہمارا دین کا ہی سبق ہے۔ وہ مطمئن تھا مگر لہجہ سلگتا ہوا۔ معاف کرنے والے کا درجہ اس سے بھی بلند ہوتا ہے نمیر، وہ یوں ہی کبھی نرمی سے، کبھی وسپا ہو کر اور کبھی بے بسی سے اس کا ذہن صاف کرنے کی کوشش کرتی رہتی تھی، تو وہ لوگ حاصل کر لیتے ہیں یہ بلند درجہ، میں تو بس اب یہ سارے القابات ان لوگوں کو لوٹانا چاہتا ہوں۔ وہ عجیب سے سرگوشی بھرے انداز میں بولا، جیسے سب کچھ طے کر لیا ہو۔ سومیا تھرا کر رہ گئی۔ نمیر پلیز مت کرو ایسا کچھ، اگر موہت اپنا دل صاف کر سکتا ہے تو تم کیوں نہیں؟ اس کے اپنے مفادات ہیں سومیا، موہت افندی کا بدلنا اس کی مجبوری ہے، اس کی ماں ہے اس کے ساتھ، اور نمیر وقار افندی یتیم مسکین اپنوں کا ٹھکرایا ہوا، اپنے وجود کی نفی لے کر پھرنے والا انسان، اور اس دنیا میں سب سے بڑی تکلیف یہی ہے سومیا، کسی جیتے جاگتے انسان کے وجود کی نفی کرنا، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اسے کچھ نہ سمجھنا۔ تم آغا جان سے رابطہ کرو نمیر، ہو سکتا ہے ان کا دل پلٹ گیا ہو، وہ بڑی آس سے کہہ رہی تھی۔ ان کا دل موہت افندی کے لیے بدل سکتا ہے کیونکہ وہ فرحان افندی کا بیٹا ہے، مگر مجھے وہ میری ماں کے نام سے جانتے ہیں سومیا، اس قدر ظالم لوگ ہیں یہ، ایک 14 سالہ بچے کے کانوں میں یہ پگھلا ہوا سیسا ڈالنے والے یہی لوگ ہیں، اور اس کی ماں ایک طوائف ہے۔ میں ان سب کو کبھی معاف نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں۔ اس کے لب اور لہجے میں
शोले भड़क रहे थे। उनके दिए जख्मों के निशान बड़े गहरे हैं सोमिया, तुम नहीं जान सकती। 14 साल हो गए, इन जख्मों से अभी भी खून रिसता है और टीसें उठती हैं। वह पूरी नींद नहीं सो पाता कभी भी। वो दुख के गहरे गार में उतरकर बोल रहा था और सोमिया पिघलता दिल लिए ये सब बड़े हौसले से सुन रही थी, हमेशा की तरह। तज़य्युन का दिल तो जैसे मर ही गया था। उसने कसम खा ली कि वह महरमा की शादी की शॉपिंग नहीं करेगी। तुम जैसी होती हैं बेवकूफ़ लड़कियां जिनके हाथ आखिर में कुछ भी नहीं आता। उस मेहरू को देखो, शक्ल से कैसी बेवकूफ़ लगती है, मगर इतना अच्छा रिश्ता ढूंढ लिया उसने अपने लिए। सारा चाची ने दांत पीस पीस कर सारा गुस्सा तज़य्युन पर निकाला था। और एक तुम हो, अल्लाह ने जैसे आंखें ही नहीं दी तुम्हें। इस दलाल से लाख दर्जा अच्छा है अपना मोहित, मगर तुम्हारी तो दूर नज़दीक दोनों की नज़र कमज़ोर है गोया। ओह, तज़य्युन ने बेकरार होकर तकिए में मुंह निकाला। आज की तकरीर में मोहित कहाँ से आ गया दरमियान में। आका जान ने स्याह सफ़ेद का मालिक बना दिया है उसे। वो पुरजोर सी होकर उसके करीब खिसकी और आज़दाराना सरगोशी में बोली, ज़रा सी हिम्मत करो तो ये बाजी हम जीत सकते हैं तज़य्युन। मेहरू से 1000 गुना अच्छी किस्मत हो सकती है तुम्हारी। उनका चेहरा तमतमा रहा था। तज़य्युन की आंखें बुझ सी गईं। और जिसे किस्मत ही मेहरू जैसी चाहिए हो वो क्या करे। मुझे नहीं अच्छा लगता मोहित अफंदी, वो बेजार लहजे में बोली तो चचे की आंखें उबल पड़ी। खुदा की मार, तू वाकई अंधी हो गई है तज़य्युन। अपने चचा वकार पर पड़ा है वो बहू और वकार अफंदी मेरी सास का सबसे खूबसूरत बेटा था। सारा चची बिलबिला कर बोली। दिल तो चाहा बेटी को 2 हथड़ भी लगा दें सर पर, ताकि ज़रा यादाश्त के साथ नज़र भी आ जाए। ओह वो अम्मी, इतना खूबसूरत शौहर क्या करना है, मैंने दलाल जैसा ही, मुझे तो दलाल जैसा भी चलेगा। वो झुंझलाकर हसरत से बोली। वो गहरी सांस लेकर रह गई। अब अल्लाह ने औलाद ही बेवकूफ़ दी थी तो जितना भी मर्जी सर खपा लेती। आह भर के उठ गई। उठो, शॉपिंग तो करवाओ शादी के लिए, या यही सड़ी बसी शक्ल लेकर ही शरीक होगी। कौन सा मेरी शादी है जो मैं लाखों लुटाती फिरूं शॉपिंग पर। वो नरोटे लहजे में बोली तो सारा चची बेख्तियार बोली, हो सकता है हो ही जाए। मगर वो फिर से तकिए में मुंह छुपा कर लेट गई। फिलहाल तो वो मातम मनाने में मसरूफ़ थी। अभी तो स्याह के अलावा और कोई रंग ही जहन में ना आता था। सो फिलहाल उसका शॉपिंग करने का कतन कोई इरादा नहीं था। जल्दी करो, आगा जान ने कहा है, इसी फेरे अपनी शॉपिंग ख़त्म करो सब। कबीर बेचारा भी घन चक्कर बना हुआ है घर और मार्केट के चक्करों में। अभी तो काफ़ी टाइम है, मैं आखिर में इत्मीनान से शॉपिंग कर लूँगी। अभी मेरा बिल्कुल मूड नहीं। वो तकिए में मुंह दिए बोली तो वो उसे घूरती बराबर बड़बड़ाती चली गई थी। तज़य्युन की आंखों के कोने ख्वामख़्वाह भीगने लगे थे। घर में ढोलक रख ली गई थी। एमी शौक के शौक में बजानी चाहे किसी को आती हो ना आती हो, मगर मलाह और फरदीन अपनी दोस्तों को सरे शाम ही जमा कर लेती और पहली शादी के गीत और इसके बाद उल्टे सीधे उटपटांग गाने गाकर हंस हंस कर लोटपोट हो जाया करती। मेहरमा के दिल की बस्ती तो इन दिनों गुलाब उगा रही थी। वो खुद भी गोया एक खिलता गुलाब बनी हुई थी। आंखों में नींद भरा खुमार और होठों पर कलियों जैसी चिटकती मुस्कुराहट, और ये मुस्कुराहट तो इन दिनों उसके चेहरे का मुस्तकिल हिस्सा बन गई थी। मन चाहे हमसफ़र का साथ मिलना तो नसीब की बात हुआ करती है। इन दिनों मोहित को देखकर वो कहकर मुंह फेर लिया करती। शुक्र करती यहाँ से जाकर इस लड़ाका बदतमीज से तो पीछा छूटता। क्या शोर मचा रखा है घर में, हर वक्त धमका चौकड़े, और ये फजूल सा ढोल हर वक्त पीटती रहती हो इसको। सर में दर्द रहने लगा है मेरे। ऊँची आवाज़ में बड़बड़ाता किचन में दाखिल हुआ। सबके लिए चाय बनाती मेहरमा को बड़ा मज़ा आया। दूसरों की खुशियों में खुश होने वालों के सर में दर्द नहीं हुआ करता। वो मग में चाय उंडेलते हुए उसके अंदाज में गोया बड़बड़ाई तो वो छिनक कर उसे देखने लगा। मेहमान हो 4 दिनों की इस घर में, इसलिए इतनी इज्जत कर रहा हूँ। चाय दो मुझे। तुम्हारी ढोलक ने ही सर में दर्द कर दिया है, मगर मैं फिर भी तुम्हारी इतनी इज्जत नहीं करूँगी। ये चाय मेहमानों के लिए है, जिनके सर में दर्द है वो खुद से बना लें। वो ससवा चट कहकर दूसरे मग में चाय डालने लगी। मामा ठीक कह रही थी, ससुराल वालों को बहुत तंग करेगी तुम्हारी जुबान। उसे घूरते मोहित ने कहा तो वो अपना काम करते पुरसकून अंदाज में बोली, अल्लाह का शुक्र है ना तुम मेरे ससुरालियों में शामिल हो और ना ही चची जान। तुम लोग बच जाओगे मेरी जुबान से। मोहित के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। क्या पता, वो हल्के से कहकर चाय का मग उठाने लगा। मेहरबान उसे मग उठाने से रोका नहीं था। ट्रे उठाकर लाउंज में जाने को तैयार हुई तो एक नज़र काउंटर से टेक लगाए खड़े मोहित को चाय का घूंट भरते देखा। उसकी बड़बड़ाहट अच्छे से सुनी थी। मगर मुझे पता है मोहिदा फंदी, दुनिया में आखिरी शख्स होते तुम जिसे मैं अपने लिए पसंद करती। वो सुलग कर कहती ठक ठक करती किचन से निकल गई थी। मोहित की मुस्कुराहट सिमट गई और आंखों में सर्द महरी उतरने लगी। उसने आगे बढ़कर मेहरमा की बनाई चाय सिंक में उंडेली और पानी का नल खोल दिया। और मेहरमा फंदी नहीं जानती थी कि बड़े बोल बोलने वाले कैसे अपने ही लफ्ज़ों के जाल में फंस जाया करते हैं। इसलिए तो खामोशी को कलाम से बेहतर कहा गया है। तो कोई है जो सोचे समझे। खान, तुम्हारे यहाँ शादियाँ कैसे होती हैं। वो शॉपिंग करके भी गाड़ी में बैठी थी। पाँव दुखने लगे थे चल चल कर, तो बाकी की शॉपिंग अगले चक्कर के लिए छोड़ दी थी। मगर सदीका बेगम जेवरात की दुकान पर थी और फरदीन और
سارا چچی اپنے جوتے دیکھ رہی تھیں۔ ایسے میں ملحہ نے کبیر کا انٹرویو لینا شروع کر دیا۔ انسانوں کی طرح ہوتی ہیں بیوی؟ ملحہ نے اسے ہلکا سا گھور کر دیکھا اور چڑھ کر بولی، تو میں نے کب چڑیا اور کبوں کی شادی کے بارے میں پوچھا ہے؟ انسانوں کی ہی شادی کا کہہ رہی ہوں۔ کیسے ہوتی ہیں؟ آپ لوگوں کی جیسے ہوتی ہیں۔ وہ گردن گھما کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا جدھر سے تائی جان اور چچی جان کی واپسی کی توقع تھی۔ انداز ملحہ کو ٹرخانے والا تھا۔ وہ خوب سمجھی، ویسے کبیر تمہارے ہاں سارے مرد تمہاری طرح سڑیگر اور چوپ گھننے سے ہوتے ہیں یا کچھ بہتر بھی ہیں؟ تب کر بولا تو کبیر نے ساختہ ہنس کر بیک مرر میں خفا خفا سی ملحہ کو ایک نظر دیکھا۔ زیادہ تر تو آپ کی طرح ہی ہیں باتونی۔ چلو شکر ہے تم ہنستے تو ہو، ورنہ تو شکل مشینی آدمی لگتی ہے، ورنہ تو بالکل مشینی آدمی لگتے ہو۔ جی بی بی کرتے ہوئے ملحہ کا مزاج تھوڑا بہتر ہوا تھا۔ ویسے مجھے بہت شوق ہے تمہارا گھر تمہارا گاؤں دیکھنے کا۔ لو جی، کبیر کے ہونٹ سکڑے۔ ہنسنے کا اتنا بڑا تاوان؟ آپ آغا جان کے ساتھ آئیے نا، آپ لوگوں کی تو بہت ساری زمینیں ہیں وہاں، فارم ہاؤس ہے۔ میں تمہارے گاؤں اور تمہارے گھر کی بات کر رہی ہوں۔ ملحہ نے زور دے کر اس پر گویا اس کی اہمیت واضح کی تھی۔ وہ چپ سا ہو کر ونڈو اسکرین کے پار دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں یاسیس اور آزردگی کے سارے ہی رنگ اترنے لگے تو سامنے شیشے میں اس کو دیکھتی ملحہ آزردہ ہو گئی۔ ہاں، غریبوں کے گھر کہاں ہوا کرتے ہیں ملحہ بی بی، بس 4 دیواری ہے اور چند مرلہ زمین، وہ بھی۔ وہ آزردگی سے کہتے کہتے لب بھیج گیا، جس سے اگلی بات کہنے سے خود کو سختی سے روکا۔ وہ بھی کیا؟ وہ بے چینی سے پوچھنے لگی، اتنی لاؤبالی نہیں تھی جتنی کہ لگتی تھی۔ کچھ نہیں، یوں ہی کہا۔ وہ فی الفور حواس میں لوٹا۔ بیوقوف مت بنایا کرو کبیر خان، وہ بگڑی۔ مجھے بنانے کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ وہ سادگی سے بولا تو ملحہ بل کھا کر رہ گئی۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں بنی بنائی بیوقوف ہوں؟ اڑا کر پوچھا تو وہ گھبرا سا گیا۔ میں نے کب کہا؟ اس سے کم بھی نہیں کہا کچھ۔ بیوقوف نہیں ہوں میں، فائنل ایئر گریجویشن ہے۔ وہ بگڑ کر بولی تو کبیر کا دل چاہا کانوں کو ہاتھ لگا ہی لے، مگر پھر مزید بات بگڑنے کا اندیشہ تھا، سو اس چاہت کو کسی اور وقت کے لیے ٹال دیا۔ کبیر نے بآواز بلند شکر ادا کیا کہ جب فرزین، تائی جان اور چچی جان شاپنگ بیگ سے لدی ہوئی آتی دکھائی دیں تو وہ جلدی سے سامان ان کے ہاتھوں سے لے کر گاڑی میں رکھنے لگا۔ ملحہ اپنی جگہ تلملا کر رہ گئی۔ اف توبہ، تھک گئے آج تو۔ تائی جان اور چچی جان کا مشترکہ تبصرہ تھا، جس سے فرزین کو سخت اختلاف ہوا۔ لو، شاپنگ سے بندہ تھکتا ہے یا خوش ہوتا ہے؟ اف، مجھے اپنی سی گرین سوٹ کے ساتھ جوتا مل گیا، آئی ایم سو ہیپی۔ تمہیں کیا ہوا؟ اس نے بیزار بیٹھی ملحہ کی پسلی میں ٹھوکا دیا تو وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ اس کو سوٹ کے میچنگ بندے جو پسند نہیں آئے، اسی لیے منہ پھلایا ہے۔ اگلی سیٹ سے تائی جان کا تبصرہ نشر ہوا۔ تو یہ کون سی چھوٹی بات ہے؟ ملحہ آزردہ سی باہر دیکھنے لگی۔ اس کے دل کا موسم ویسے ہی تھا، خزاں زدہ، اداس سا۔ اندر ہی اندر کڑتے ہوئے سوچا، اکثر دل انہی کے پیچھے بھاگتا ہے جو اس کی ذرا سی بھی قدر نہیں کرتے۔ لڑکیوں کو تو عادت ہوتی ہے، ذرا سی بات دل ٹوٹ جاتا ہے ان کا۔ چچی جان مسکرائی۔ نازک دل ذرا سی بات پر ہی ٹوٹ جایا کرتے ہیں امی حضور، بڑی بڑی باتیں تو حوصلے سے برداشت ہو جاتی ہیں۔ زرمین نے بڑے پتے کی بات کی تھی۔ ملحہ نے بے اختیار نظر اٹھا کر سامنے شیشے کو دیکھا تو کبیر سے نگاہ ملی۔ وہ نظر چرا کر ونڈو اسکرین کے پار دیکھنے لگا۔ ان کے مابین انکہی کا جو حجاب تھا وہ اسے برقرار ہی رکھنا چاہتا تھا، تبھی وہ ملحہ کی بے ساختگی اور کچھ کہتی بولتی آنکھوں سے نظر چرائے رکھتا تھا۔ پارلر سے اپائنٹمنٹ لے لی ہے میں نے، 2 ہفتے پہلے سیشن شروع ہوگا۔ مہرماں انہیں مطلع کر رہی تھی۔ تزین نے پورا منہ رسالے میں گھسیڑ لیا جیسے اس کا کسی بھی بات سے کوئی تعلق نہ ہو۔ 2 ہفتے ہی تو رہ گئے ہیں آپی، ملحہ نے بے ساختہ کہا۔ وہی تو، کل سے جانا شروع کروں گی، تبھی شادی کے دن تک کچھ رونق آئے گی چہرے پر۔ مہرماں شرارت سے مسکرائی۔ اوہ ہو، ابھی طلال بھائی کا نام لے لو، آپ کے سامنے تو اچھی خاصی رونق آ جاتی ہے آپ کے منہ پر۔ فرزین نے اسے چھیڑا تو واقعی وہ سرخ ہو گئی۔ ماشاء اللہ، ویسے ہی بڑی رونق ہے میری بیٹی کے چہرے پر۔ تائی جان آج کل مہرماں پر خصوصی لاڈ لٹا رہی تھیں۔ تزین نے ایک جھٹکے سے رسالہ بند کیا، میز پر رکھ کر اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ سب نے فطری حیرت سے ایک پل کے لیے رک کر اسے دیکھا۔ تائی جان نے سر جھٹک کر مہرماں کو دیکھا، جیسے نظروں سے اشارہ کیا تھا، اور مہرماں تو کافی عرصے سے طلال کے لیے تزین کی پسندیدگی سے واقف تھی۔ محض افسردہ ہو کر رہ گئی۔ کیا بات ہے، تم کیوں صبح سے منہ پھلا کر پھر رہی ہو؟ رات لان میں ٹہلتے فرزین نے ملحہ کو پکڑ ہی لیا۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے بھلا؟ وہ افسردہ تھی۔ فرزین سنجیدگی سے بولی، تم بیوقوف ہو، تم نے دل لگائے ہی غلط جگہ پر ہے۔ محبت سوچ سمجھ کر کرنے والی چیز نہیں ہے فرزین، یہ تو خود بخود ہو جانے والے کام ہیں۔ ملحہ نے آہ بھری۔ آغا جان کے بارے میں سوچا ہوتا تو یہ کام خود بخود نہ ہوتا، فرزین نے جڑ کر کہا۔ مانا کہ بندہ بہت ہینڈسم ہے، مگر ہے تو ملازم ہی نا۔ وہ ملازم نہیں ہے، فری آغا جان کے دوست کا پوتا ہے۔ کبھی وہ وقت بھی تھا کہ ان کے پاس بھی
زمین تھی، حالات انہیں اس نہج پر لے آئے کہ انہیں آغا جان کے پاس نوکری کرنا پڑی اور کبیر کو آغا جان بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ پتہ نہیں وہ خود کو تسلی دے رہی تھی یا اسے صرف اہمیت ہی دیتے ہیں۔ داماد والا مقام تو نہیں دے سکتے نا۔ فرزین حقیقت پسند تھی۔ محبت نہ کرنے والے حقیقت پسند ہی ہوا کرتے ہیں۔ پردہ تو ان کی عقل پر پڑتا ہے جو بیر محبت میں غوطہ زن ہوتے ہیں۔ تم نے سوچا نہیں کہ آگے کیا ہوگا؟ فرزین کو اس کی بے بسی سی کیفیت پر ترس آ گیا۔ کبیر تو جانتا تک نہیں ہے کہ تم کس راستے پر تنہا چلتی جا رہی ہو۔ جانتا ہے فرید، سب جانتا ہے، تبھی تو میری آنکھوں میں دیکھتا نہیں، ملحہ نے تیقن سے کہا۔ ہاں، شریف تو بہت ہے، فرزین مسکرائی۔ کیا فائدہ ایسی شرافت کا جو آپ کو محبت کا اعتراف نہ کرنے دے؟ ملحہ سلگی۔ فرزین نے سوچتی نظروں سے اسے دیکھا۔ پھر بھی ملحہ کچھ تو سوچا ہی ہوگا۔ بالفرض کبیر کو بھی تم سے محبت ہو جاتی تو وہ پھر کیا کرو گے تم لوگ؟ آغا جان کو کیسے مناؤ گے؟ اوف، ملحہ نے جیسے فرض کر کے ہی مزہ لیا، بچوں کی طرح مٹھیاں بھیجیں۔ پہلے مجھے اس بات کی خوشی تو محسوس کر لینے دو کہ اسے بھی مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ فرزین نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ پاگل ہو، بالکل پاگل۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کے سائیڈ ایفیکٹ دیکھے جاتے ہیں، مگر محبت میں تو صرف پازیٹیو ایفیکٹس دیکھے جاتے ہیں۔ وہ مطمئن تھی کبیر بیوقوف نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ جن راہوں پر چل رہی ہو، مگر وہ اپنے مقام سے بھی واقف ہے اچھی طرح۔ فرزین نے حقیقت بتائی جو واقعی سچ تھی۔ وہ کمی نہیں ہے فری، آغا جان کے دوست کا پوتا ہے، وہ زور دے کر بولی۔ مگر آغا جان اسے ملازم ہی سمجھتے ہیں ملحہ، تم آغا جان کی نیچر سے اچھی طرح واقف ہو۔ کوئی نہیں، پورے گھر میں 10 سال سے ننھاتا پھر رہا ہے، آغا جان نے کبھی اعتراض نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں کبیر پر مکمل بھروسہ ہے۔ فرزین چلتی ہوئی اس کے آگے کھڑی ہوئی تو ملحہ کو رکنا پڑا۔ تمہارا نہیں خیال کہ کبیر اس بھروسے کو ٹوٹنے نہیں دے گا؟ جب محبت ہو جائے گی تو سود و زیاں نہیں دیکھا کرتے فری، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ مطمئن تھی۔ فرزین گہری سانس بھرتی پھر سے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ دونوں ہم قدم تھیں، مگر دونوں کی سوچیں الگ الگ سمتوں میں محو پرواز تھیں۔ اس نے پارلر کے سامنے اتر کر کبیر کو واپسی کا ٹائم دیا اور پارلر میں چلی گئی۔ کبیر گاڑی ریورس کر رہا تھا جب اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے دیکھا موہت کی کال تھی۔ وہ گاڑی روک کر کال اٹینڈ کرنے لگا۔ کہاں ہو تم؟ میں ابھی مہر بی بی کو پارلر لے کر آیا تھا۔ چھوڑ دیا سے تو ذرا آفس کا چکر لگا لو، آج سامان کی لوڈنگ ہو رہی ہے۔ میں آؤٹ آف سٹی ہوں تو تم ذرا جہاں زیب کے ساتھ مل کر دیکھ لینا اور بکنگ نوٹ کر لینا، موہت نے کہا تو وہ کچھ عرصے سے یہ کام کبیر سے لے رہا تھا۔ 1 گھنٹے بعد مہر بی بی کو پارلر سے لے لینا ہے مجھے، کبیر نے اسے بتایا۔ بس اتنی ہی دیر کا کام ہے، تم بآسانی پہنچ جاؤ گے، موہت نے اسے تسلی دی۔ چلیں ٹھیک ہے، میں فیکٹری پہنچتا ہوں۔ کبیر نے آمادگی ظاہر کرتے ریورس کر کے گاڑی پارکنگ سے نکالی اور فیکٹری کے راستے پر ڈال دی۔ عین اس وقت جب کبیر کی گاڑی سڑک کا موڑ مڑی، اسی میک اور ماڈل کی گاڑی پارلر کے سامنے آ کر پارکنگ میں رکی، مگر اس میں ڈرائیور کبیر نہیں تھا۔ وہ لمبا تڑنگا سا شخص خوش شکل بھی تھا اور خوش لباس بھی۔ وہ موبائل کی اسکرین پر ٹائم دیکھنے کے بعد سیٹ پر مطمئن ہو کر بیٹھ گیا، جیسے کسی کے انتظار میں ہو۔ پارلر کے باہر انتظار؟ کبیر جیسی گاڑی کے ڈرائیور کے ہر انداز سے بہت سکون اور طمانینت جھلکتی تھی، جیسے وہ اپنے ہر منصوبے کے بارے میں پر یقین ہو۔ مہر ماہ دیے ہوئے ٹائم سے پارلر سے باہر نکلی تو سامنے ہی پارکنگ میں گاڑی دکھائی دے گئی۔ شام کے سائے ڈھلنے لگے تھے۔ اس نے موبائل واپس بیگ میں ڈالا جو کبیر کو کال کرنے کے لیے نکالا تھا۔ وہ 10-15 منٹ پہلے ہی فارغ ہو گئی تھی۔ خیال یہی تھا کہ شاید کبیر ابھی نہ پہنچا ہو۔ بعض اوقات انسان کو کیسے صحیح خیال آتے ہیں، جیسے کوئی الہامی کیفیت۔ مگر شام کے گہرے پڑتے سائے میں بھی اس نے پہلے ہی نظر میں گاڑی کو دیکھ لیا تھا اور تیز قدموں سے گاڑی کی طرف بڑھی، چہرہ ہلکے سے نقاب کی زد میں کر لیا۔ وہ دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی کی اندرونی لائٹ وقتی طور پر جل کر دروازہ بند کرتے ہی بجھ گئی تھی۔ گاڑی مین روڈ پر آ گئی۔ مہر ماہ نے سیٹ سے ٹکا کر آنکھیں موند لیں تو شمس طلال کا سراپا بند پلکوں سے کے پیچھے سے اتر آیا تھا۔ محض 2 ہفتے رہ گئے تھے اسے طلال کی زندگی میں شامل ہونے کے لیے۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی کہ اچانک گاڑی کو لگنے والے جھٹکوں نے اسے ڈسٹرب کیا۔ گاڑی دھیان سے چلاؤ کبیر، روڈ خراب ہے شاید، اس نے اونچی آواز میں کہا۔ کبیر کچھ نہیں بولا مگر جھٹکے بدستور جاری رہے۔ مہر ماہ کو خیال آیا آتے ہوئے تو کوئی سڑک نہیں تھی جہاں سے وہ گزرے ہوں گے اور ایسے جھٹکے لگے ہوں۔ اس کی آنکھیں پٹ سے کھلیں۔ اسی وقت گاڑی رک گئی۔ کیا ہوا کبیر؟ مہر ماہ نے ہاتھ بڑھا کر گاڑی کی اندرونی لائٹ آن کی۔ اسی وقت پچھلا دروازہ کھول کر کوئی اندر بیٹھا تو مہر ماہ کی بے اختیار چیخ نکل گئی۔ وہ مضبوط تن و توش کی کوئی عورت تھی جس نے اسے کچھ سمجھنے کا موقع دیے بغیر ہاتھ میں پکڑا بے ہوشی کی دوا میں ڈوبا رومال اس کے منہ پر رکھ دیا تو ذرا سی مزاحمت کے بعد ہی مہر ماہ کا ذہن تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ کام ہو گیا صاحب، اس عورت نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے آدمی کو بتایا تو اس کے ہونٹوں پر مطمئن سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کرتے گاڑی کی اندرونی لائٹ پھر سے آف کر دی۔ مہر ماہ فندی اپنی زندگی اپنے محور سے نکل گئی تھی۔
اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور وہ دونوں ہاتھوں کو کمر کے پیچھے مضبوطی سے ٹیپ کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ ہوش میں آتے ہی وہ خوفزدہ سی چیخنے لگی تھی اور تب خاموش ہوئی جب دروازہ کھلنے اور چٹکی آواز کے ساتھ لائٹ جلانے کا احساس ہوا۔ کون ہے؟ اس کے اعصاب جاگے۔ کسی نے اس کی آنکھوں پر بندھی پٹی کھولی اور پھر اتار دی۔ تیز روشنی اس کی آنکھوں پر پڑی تو اس نے آنکھیں میچ لیں، پھر ایک دم سے آنکھیں کھول کر دیکھا تو لرز سی گئی، بے اختیار سمٹ کر پیچھے کو ہٹی اور دیوار سے لگ گئی۔ لمبا چڑھنگا خوش شکل سا آدمی مہرماں کو دیکھا بھالا سا لگا تھا، مگر فوری طور پر یاد نہ آیا کہ اسے کہاں دیکھا ہے۔ فی الحال تو یہی دہشت سوار تھی کہ وہ اغوا کر لی گئی ہے۔ تم کون ہو؟ مجھے کون لایا ہے یہاں؟ اس نے ذوق حلق کے ساتھ پوچھا۔ وہ اس کی طرف تھوڑا سا جھکا تو مہرماں کے منہ سے بے اختیار ہلکی سی چیخ نکل گئی تھی۔ وہ عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، نمیر وقار افندی، نام تو سنا ہوگا۔ مہرماں کے سر پر جیسے کسی نے پہاڑ توڑ دیا ہو، وہ پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ دماغ یکلک تھی، گھوم کر رہ گیا تھا۔